السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کاشانہ بصیرت ایک ورچوئل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں۔ کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک سیدہ نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب جس کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی صاحب۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پارٹ نمبر 29 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ ہم صفحہ نمبر 415 سے آج کی ریڈنگ کا اپنی آغاز کریں گے، جہاں پر ہیڈنگ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام اور خوارج۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حکمین کی تقرری کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام صفین سے روانہ ہوئے اور کوفہ تشریف لائے۔ حکمین کے فیصلے تک آپ علیہ السلام کوفے ہی میں رہے، یہاں تک کہ تحکیم کا دھاندلی زدہ فیصلہ آ گیا اور اس بدترین فیصلے میں امام علیہ السلام کو خلافت سے معزول کیا گیا اور معاویہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہیں سے خوارج کے مذہب نے جنم لیا۔ امام علیہ السلام سال پورا ہونے کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ معاویہ سے 1 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنگ بندی کا عرصہ ختم ہو تو معاویہ کے خلاف حملہ کیا جائے۔ اب آپ علیہ السلام حاکم شام کے خلاف تیاریوں میں مصروف تھے کہ کوفے کے عابد و زاہد 4000 افراد نے امام علیہ السلام کے خلاف گروہ بندی کی اور خروج کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا اور کہا کہ علی علیہ السلام نے حکم مقرر کر کے حکم خدا کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ 8000 اور افراد بھی شامل ہو گئے اور یوں ان کے لشکر کی تعداد 12000 ہو گئی اور یہ کوفے سے نکل کر ہرورہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ امیر جنگ شین بے سے شبس بن ربی ریب عین چھٹیے ہوگا اور امام الصلاۃ عبداللہ بن القوا ہوگا اور فتح کے بعد شورا کے ذریعے سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا اور بیعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہوگی۔ ذرا تائی زیر عین ہے، ذرا تائی توئے الف حمزہ چھوٹی ہے، ذرا تائی اور ہرقوس ہیرے قاف واو صاد بن ظہیر امام علیہ السلام کے پاس آئے اور لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے مقصود باطل ہے۔ پیج 416 لکھا ہے کہ صدیہ نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنی غلطی سے توبہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ علیہ السلام کے دشمن سے جنگ کریں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ ہی چاہتا تھا، لیکن اس وقت تم نے نافرمانی کی اور اب ہمارے اور ہمارے مخالف کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے پختہ وعدہ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ صدیہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تمہاری رائے کی عاجزی اور تمہارے قول کی کمزوری تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نہیں مانے تھے۔ ابن قوا الف بے نون ابن قوا کے واو الف اور حمزہ، انہوں نے کہا کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام امام نہیں ہیں، اگر آپ امام ہوتے تو جنگ کا فیصلہ ہونے سے قبل واپس نہ آتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیبیہ کے سال جنگ کے بغیر واپس آئے تھے۔ ذرا نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نے توبہ نہ کی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا اور اس سے خدا کی رضا طلب کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر ہلاکت ہو
تو بڑا ہی بد نصیب ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو قتل ہو چکا ہے اور تجھ پر ہوائیں گرد و غبار اڑا رہی ہیں۔ زرع نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے خوارج کو سمجھانے کی غرض سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور سعسعہ سواد عین ہے بن سوہان سواد واو ہے الف نون اور زیاد بن نظر نون زوادرے کو بھیجا، لیکن خوارج نے ان کی بات نہ مانی۔ امام علیہ السلام اتمام حجت کے لیے بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب مخالفین نے قرآن بلند کیے تھے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ دھوکہ اور مکاری ہے، اور اگر وہ قرآنی فیصلے کے قائل ہوتے تو میرے پاس آتے اور قرآنی حکم پر بحث کرتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تحکیم کا میں شدید مخالف تھا؟ خوارج نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے، پیج 417۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم نے ہی مجھے جنگ سے روکا تھا اور میں نے مجبور ہو کر تمہاری بات مانی تھی، اور میں نے شرائط میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حکمین نے اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ ہم اس فیصلے کو مسترد کر دیں گے۔ تو ابن قوا نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ہماری رائے سے ہی تحکیم کو قبول کیا تھا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کفر کیا تھا، لیکن اب ہم توبہ کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی ہماری طرح سے اپنے کفر کا اقرار کریں اور پھر توبہ کریں، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ شام جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تحکیم حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں حکم مقرر کرنے کا حکم کیوں دیتا، اور اگر تحکیم کفر ہے تو اللہ تعالیٰ نے نصف درہم کے مساوی جانور کے شکار کے لیے 2 فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے کا حکم کیوں دیا؟ خوارج نے کہا کہ جب عمرو بن العاص نے معاہدے کی عبارت پر اعتراض کیا تو آپ علیہ السلام نے خلیفۃ المسلمین کا لفظ مٹا دیا تھا اور اس کی جگہ صرف علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام لکھا تھا۔ جب خلافت سے آپ علیہ السلام نے اپنا نام خود ہی مٹایا ہے تو اب آپ خلیفہ نہیں رہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فعل پیغمبر کی تقلید کی تھی۔ حدیبیہ کے صلح نامے پر سہیل بن عمرو نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا اس لفظ کو کاٹ دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دیے تھے اور محمد بن عبداللہ لکھا تھا۔ تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں؟ جب رسول خدا نے لفظ رسول اللہ کاٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس جیسا واقعہ تجھے بھی پیش آئے گا۔ خوارج نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا اور ہم نے توبہ کی ہے، آپ بھی ہماری طرح سے توبہ کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا استغفر اللہ من کل ذنب۔ یہ سنا تو 6000 افراد کوفہ واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر یہ بات مشہور کی کہ علی علیہ السلام نے تحکیم کے متعلق اپنا نظریہ بدل لیا ہے اور تحکیم پر قائم رہنے کو گمراہی اور کفر تسلیم کر لیا ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ جانور موٹے تازے ہو جائیں اور مال آ جائے تو پھر وہ شام پر حملہ کریں گے۔ پیج نمبر 418۔ اشعث الف شین عین سے اشعث آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تحکیم کو کفر مان لیا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے تحکیم کو کفر قرار دیا ہے تو وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اور جو تحکیم کو گمراہی سمجھتا ہے وہ خود گمراہ ہے۔ یہ اعلان سنا تو خوارج مسجد سے نکل گئے اور جتھا بنا کر نہروان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خوارج کی تباہ کاریاں اور ان کا انجام۔ لکھا ہے خوارج کے متعلق بہت سی داستانیں منقول ہیں، کچھ تو قابل گریہ ہیں اور کچھ مضحکہ خیز ہیں۔ خوارج کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں انہیں 2 افراد ملے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا نصرانی۔ انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ان کے عقیدے کی حمایت نہ کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے کافر قرار دے کر قتل کر دیا، اور نصرانی کے متعلق کہا کہ اس کی حفاظت کرو، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے۔ ایک کھجور کے نیچے چند خرما کے دانے گرے پڑے تھے، ایک خواجی نے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو باقی خوارج چیخ اٹھے اور اس سے کہا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ تو زمین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ اس شخص نے وہ دانہ تھو تھو کر کے نکال دیا۔ یہ قافلہ جا رہا تھا کہ راستے میں خنزیر ملا، ایک خارجی نے اسے مار ڈالا، دوسرے نے کہا کہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ایسا کرنا فساد فی الارض ہے۔ ایک نصرانی نے خرما کی قیمت پر بحث شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی انسان کی کوئی چیز قیمت دیے بغیر نہیں کھاتے۔
نصرانی نے کہا کہ عجیب لوگ ہو، ایک طرف سے اتنے پرہیزگار ہو اور عبداللہ بن خباب جیسے عابد و زاہد کو قتل کرتے ہو۔ پیج 419۔ عبداللہ بن خباب ازدی گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھی۔ خوارج نے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میرے بعد ایسا فتنہ بپا ہوگا کہ اس میں انسان کا دل ایسے مر جائے گا جیسے کہ اس کا بدن مرتا ہے، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ اس دور میں مقتول بننا پڑے تو بن جانا لیکن قاتل نہ بننا، انورٹڈ کاما کلوز۔ خوارج نے کہا تم شیخین کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟ انہوں نے ان کی تعریف کی، پھر کہا کہ عثمانی حکومت کے پہلے 6 سالہ دور کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اس عرصے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تحکیم کے بعد علی علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن خباب نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار انسان ہیں اور وہ انتہائی بابصیرت فرد ہے۔ خوارج نے کہا تو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور تو بڑے بڑے نام سن کر ان کی اتباع کرتا ہے۔ پھر اسے دریا کے کنارے لے گئے اور اسے لٹا کر ذبح کر دیا، پھر ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر دیا۔ الغرض خوارج ڈہروان پہنچے اور امام علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اور آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ ان کے پاس گئے اور خوارج کے لیڈر عتاب عین تے الف بے اور ابن عباس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی جسے ہم مکالمے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس پیج نمبر 420۔ ابن عباس اسلام کی بنیاد کس نے رکھی؟ عتاب عین تے الف بے اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ ابن عباس کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حدود و قواعد کو واضح کیا تھا یا نہیں؟ عتاب جی ہاں واضح کیا تھا۔ ابن عباس کیا نبی دارالاسلام میں باقی ہیں یا رحلت فرما چکے؟ عتاب وہ رحلت فرما چکے۔ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ساتھ امور شرع کی بھی رحلت ہو چکی ہے یا باقی ہیں؟ عتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی ہیں۔ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ عمارت کو کس نے بعد میں قائم رکھا؟ عتاب ذریت اور صحابہ نے۔ ابن عباس کیا اصحاب اور ذریت نے دین کی عمارت کو آباد رکھا ہے یا خراب کر دیا؟ عتاب آباد رکھا ہے۔ ابن عباس کیا اب بھی دین کی عمارت آباد ہے یا ویران ہے؟ عتاب آج کل حالات خراب ہیں۔ ابن عباس خرابی صحابہ نے پیدا کی ہے یا ذریت نے؟ عتاب ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی، اسے امت نے خراب کیا ہے۔ ابن عباس تیرا تعلق صحابہ سے ہے یا ذریت سے؟ عتاب میرا تعلق امت سے ہے۔ ابن عباس تیرا تعلق امت سے ہے جس نے اسلام کے گھر کو ویران کیا ہے یا پھر تجھے جنتی ہونے کی امید کیسے ہے؟ ہونے کی امید کیسے ہے؟ خوارج نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بنفس نفیس آئیں، ممکن ہے کہ ان کی گفتگو سے ہمیں تسکین حاصل ہو۔ ابن عباس واپس آئے اور صورتحال سے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام ایک گروہ کو ساتھ لے کر خوارج کی جماعت کی طرف روانہ ہوئے۔ مقابلے میں ابن القوا الف لام کاف واو الف اور حمزہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے سامنے آیا۔ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم آ گئے پیج 421 پہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن القوا مسائل زیادہ ہیں، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے گفتگو کی جائے۔ ابن القوا نے کہا کہ کیا میں آپ کی تلوار سے مطمئن ہوں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل۔ ابن القوا 10 ساتھیوں کو لے کر امام علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اہل شام مصاحف کو اٹھا کر تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ جنگ نے انہیں تھکا دیا ہے، لہٰذا ان کے دھوکے میں نہ آؤ، لیکن تم نے انکار کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابن عباس میری نمائندگی کریں گے کیونکہ وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، لیکن تم نے یہ کہا تھا کہ نمائندگی صرف ابو موسیٰ ہی کریں گے۔ مجھے مجبور ہو کر یہ بات ماننی پڑی تھی، اگر اس وقت مجھے کچھ مددگار مل جاتے تو میں تمہاری اس بات کو کبھی قبول نہ کرتا۔ میں نے تمہارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ حکمین کا فیصلہ اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب ان کا فیصلہ قرآن اور سنت جامعہ کے مطابق ہوگا، اور اگر ان کا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابن القوا نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے بالکل درست کہا ہے۔
اب آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ دشمن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے جنگ بندی کی جو میعاد طے ہوئی ہے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تب تک ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ابن القبا نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس امر پر پختہ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ ابن القبا اور اس کے ساتھیوں نے خوارج کی جماعت کو چھوڑ دیا اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ پھر لکھا ہے باقی خوارج لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسبی اور ذوالصدیہ کو اپنا امیر مقرر کیا اور نہروان میں ڈیرے ڈال دیے۔ پیج 422۔ ادھر امام علیہ السلام ان کی طرف روانہ ہوئے اور ان سے 2 فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خطوط لکھے اور پیغام بھیجے کہ وہ اپنی باغیانہ روش کو ترک کر دیں، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر امام علیہ السلام نے ابن عباس کو بھیجا اور فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی ناراضگی کا سبب دریافت کرو۔ ابن عباس ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہیں امیر المومنین پر کیا اعتراض ہے؟ خوارج نے کہا کہ ہمیں ان پر کچھ اعتراضات ہیں، اگر وہ خود یہاں آ جائیں تو ہم اپنے اعتراض ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ابن عباس امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہی ان سے گفتگو کریں۔ تو امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لوگو، میں علی علیہ السلام بن ابی طالب ہوں، تمہیں مجھ سے جو اعتراض ہے وہ بیان کرو۔ خوارج نے کہا ہمیں آپ علیہ السلام پر کچھ اعتراضات ہیں۔ ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے جنگ جمل فتح کی تو آپ علیہ السلام نے ان کے لشکر گاہ کا سامان ہمارے لیے مباح کیا تھا، لیکن ان کی عورتوں اور مردوں کو غلام اور کنیز بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لشکر گاہ کا مال تو مباح ہوا، ان کی عورتیں حرام ہوں یا ہوں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اہل بصرہ نے ہم سے جنگ کی تھی، جب تم کامیاب ہوئے تو میں نے ان کی لشکر گاہ کو تمہارے لیے مباح کیا تھا اور ان کی عورتوں اور بچوں پر دست اندازی کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ عورتیں جنگ میں شریک نہیں تھیں۔ ان کے بچے بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، عورتوں اور بچوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مشرکین پر بھی احسان کیے تھے، اگر میں نے ان کی عورتوں اور بچوں پر احسان کیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو خوارج نے کہا کہ ہمیں آپ علیہ السلام پر اعتراض ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے لفظ امیر المومنین کو کاٹ دیا تھا۔ پیج 423۔ جب آپ نے خود ہی امیر المومنین کا جملہ کاٹ دیا تو ہم آپ کو اپنا امیر مانیں تو بھلا کیوں مانیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تھی، کیونکہ جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں یہ عبارت لکھی گئی تھی کہ انورٹڈ کاما یہ وہ معاہدہ ہے جس کی شرائط پر محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو نے اتفاق کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عبارت پر مشرکین کے نمائندے نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہی کیوں کرتے؟ لہٰذا آپ صرف محمد بن عبداللہ لکھیں تو لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا تھا۔ لوگوں بتاؤ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ لگا ہوا لفظ کاٹ دیا تھا تو اس کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یا نہیں؟ اگر اس لفظ کے کاٹنے کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو میں بھی امیر المومنین کا لفظ کاٹنے کے بعد بدستور امیر المومنین ہی رہوں گا۔ خوارج نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے حکمین سے کہا کہ تم قرآن کو ابتدا سے انتہا تک پڑھو، اگر میں تمہیں معاویہ سے افضل نظر آؤں تو مجھے مسند خلافت پر باقی رکھنا۔ تو جب آپ علیہ السلام کو خود ہی اپنے متعلق شک ہے تو ہمیں آپ علیہ السلام کے متعلق اس سے بھی کہیں زیادہ شک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سے میں نے عدل و انصاف کے اصولوں کا بھرم رکھا تھا۔ فرض کرو کہ اگر میں حکمین سے یہ کہتا کہ تم نے ہر قیمت پر مجھے ہی منصب خلافت پر باقی رکھنا ہے تو معاویہ اس پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ اس کی مثال حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتی ہے کہ جب نجران کے نصارہ کو چیلنج کیا گیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہم تم پر لعنت کریں۔ اگر یہی جملے کہے جاتے تو نصارہ اس پر راضی نہ ہوتے، اس کے بجائے زبان قدرت نے سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ پیج 424۔ البتہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ عمرو بن العاص ابو موسیٰ کو دھوکہ دے گا۔ خوارج نے کہا ہمیں آپ علیہ السلام پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ خلافت آپ علیہ السلام کا حق تھی، لیکن آپ نے اس میں حکم
حکم مقرر کیے۔ آخر ایسا آپ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنی قریظہ کے لیے سعد بن معاذ کو حکم مقرر کیا تھا، میں نے ایسا کر کے رسول خدا کی سنت کی پیروی کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور اعتراض ہو تو وہ بھی بیان کرو۔ تو خوارج خاموش ہو گئے اور ان میں سے بہت سے افراد نے چیخ کر کہا کہ امیر المومنین، ہم اپنے طرز عمل کو غلط سمجھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری کو امان کا پرچم دیا اور فرمایا کہ جو اس پرچم کے نیچے آئے گا اسے امان ہوگی۔ اس آواز پر 8000 افراد نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا اور پرچم کے نیچے آ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ 8000 افراد پرچم کے نیچے رہیں گے اور جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بقیہ 4000 خوارج کو بھی آپ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت فرمائی، لیکن انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور اپنے نظریے پر بضد رہے۔ پھر ان کے منادی نے ندا دی کہ لوگوں، علی علیہ السلام کی گفتگو مت سنو اور جنت جانے کی تیاری کرو۔ اب آگے لکھا ہے ہرقوس، ہیرے، قاف واو سواد، ذوالصدیہ، زے واو الف لام سے دال یہ ہے۔ اور عبداللہ بن وہب آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کر کے خدا کی رضا اور آخرت کی نجات کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104، آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پیج 424 پر انورٹڈ کاما، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو کہ اعمال کے لحاظ سے سخت خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی محنت رائے گاں ہو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہتر عمل کر رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ خوارج کے لشکر میں سے سب سے پہلے اخنس، ایک الف خاف الف خ نون سین، اخنس بن عزیز تائی امام علیہ السلام کے مقابلے پر آیا۔ امام علیہ السلام نے اسے دوزخ رسید کیا۔ پھر عبداللہ بن وہب اور مالک بن وضاح آپ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہیں بھی دوزخ پہنچایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہرقوس، ہے رے قاف واو سواد کے سر پر وار کیا اور اسے بھی جہنم رسید کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کا حکم دیا۔ اس کے بعد جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ عبداللہ بن وہب راسبی نے کہا کہ فرزند ابو طالب علیہ السلام، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے یا پھر آپ کو قتل کریں گے۔ اگر آپ علیہ السلام میں جرت ہے تو پھر میرے مقابلے پر آؤ۔ امام علیہ السلام اس کی لاف گزاف سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اس بے حیا کو شاید معلوم ہی نہیں کہ میں تلوار کا ساتھی اور نیزے کا رفیق ہوں۔ یہ شخص زندگی سے اکتا چکا ہے، اس لیے جھوٹی آرزو کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس کے ساتھیوں کے پاس دوزخ میں پہنچا دیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ خوارج کے 4000 کے لشکر میں سے صرف 9 افراد زندہ رہے، بچے جو کہ میدان سے بھاگ گئے تھے، اور ان میں سے 2 خارجی خراسان بھاگے اور ارض سجستان میں ان کی اولاد پائی جاتی ہے، اور 2 افراد یمن بھاگ گئے تھے اور وہاں ان کی اولاد ہے جنہیں ابازیہ الف بے الف زواد یہ ہے کہا جاتا ہے۔ 2 افراد بلاد جزیرہ کی طرف بھاگے اور تکریت تے کاف رے یہ تکریت کے قریب بالسن والبواریخ یہ بے الف لام سین نون بالسن والبواریخ واو الف لام بے واو الف رے یہ خے والبواریخ کے مقام پر جا کر آباد ہوئے اور باقی مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے صرف 9 فوجی شہید ہوئے۔ تو یوں چیپٹر یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے 425 پیج پر، اور اس کے بعد اب ہم نئے چیپٹر کی جانب رواں دواں ہیں جو کہ پیج نمبر 426 پر ہے، اور ہیڈنگ ہے مملکت امام علیہ السلام پر لوٹ مار اور 3 غارتیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جب صفین میں تحکیم ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا اور خوارج وجود میں آئے۔ معاویہ نے موقع کو غنیمت جانا اور اس نے مملکت امام میں چھاپا مار فوجی دستے روانہ کیے۔ انہوں نے لوگوں کا خون بہایا اور ان کے گھروں کو لوٹا۔ معاویہ ایسے افعال کا کئی بار مرتکب ہوا۔ ہم یہاں صرف 3 غارتوں غین الف رے تے واو نون غنہ غارتوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ معاویہ نے عالم اسلام پر مسلط کی تھیں، اور ان غارتوں میں غیر انسانی سلوک کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ ان غارات کی ہلکی سی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی غارت، ابن ابی الحدید نے ابن کنوز کے کاف نون واو زے
کی زبانی روایت نقل کی ہے کہ مجھ سے سفیان بن عوف غامدی نے بیان کیا کہ مجھے معاویہ نے بلا کر کہا کہ میں تجھے مسلح اور برق رفتار لشکر دے کر روانہ کرتا ہوں، تم فرات کا کنارہ لے کر عراق کی طرف بڑھو، اور جب ہیت جگہ کا نام ہے کیونکہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ جب ہیت پہنچو تو وہاں خوب لوٹ مار کرو، اور اگر وہاں علی علیہ السلام کا لشکر ہو تو بھی ان پر حملہ کرو۔ پھر وہاں سے نکل کر انبار، الف نون بے الف رے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انبار جاؤ، اور اگر وہاں لشکر نہ ہو تو وہاں خوب لوٹ مار کرو اور وہاں کے شہریوں کا بے دریغ قتل عام کرو، انبار کو برباد کر کے مدائن پر حملہ کرو، پھر وہاں سے میرے پاس آ جاؤ۔ خیال رکھنا کہ کوفہ مت جانا کیونکہ انبار اور مدائن پر یورش گویا کوفے پر ہی یورش ہے۔ اس طرح کی برق رفتار چھاپہ مار کارروائیوں سے اہل عراق ڈر جائیں گے، اور جن کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی وہ اس طرح کے اقدامات سے خوشی محسوس کریں گے، اور جو حالات کی سنگینی سے خوفزدہ ہو اسے ہم سے الحاق کی دعوت دینا، اور جو تمہاری رائے سے متفق نہ ہو اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پیج 427۔ راستے میں جتنے بھی گاؤں آئیں انہیں تخت و تاراج کر دو۔ یاد رکھو مال لوٹنا کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں ملاحظہ کرو یہ ایک امیر المومنین کا کردار ہے۔ سفیان کا بیان ہے کہ میں نے روانگی کا قصد کیا تو معاویہ نے منبر پر تقریر کی اور کہا کہ لوگوں تم سفیان بن عوف کے لشکر میں شمولیت اختیار کرو، یہ ایک عظیم اقدام ہے جس کا تمہیں اجر ملے گا۔ آگے لکھا ہے اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ 3 دن کے اندر میرے پاس 6000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور میں وہ لشکر لے کر فرات کے کنارے روانہ ہوا اور برق رفتاری سے ہیت کی جانب روانہ ہوا۔ انہیں ہماری آمد کا علم ہو گیا، انہوں نے دریا کی پل توڑ دی۔ میں نے ہیت کے قریبی علاقوں پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کر کے صدورہ سواد دال واو رے الف حمزہ پہنچا۔ وہاں کے باشندے ہمیں دیکھ کر بھاگ گئے، میں نے وہاں خوب لوٹ مار کی۔ پھر میں نے انبار کا رخ کیا، وہاں علی علیہ السلام کے صرف 500 فوجی تھے۔ ہماری آمد کا سن کر وہ تتر بتر ہو گئے، ہم نے انبار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خوب تباہی پھیلائی۔ الغرض ہم نے اپنے مشن کو کامیابی سے پورا کیا اور لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعد ازاں میں وہاں سے کامیاب ہو کر معاویہ کے پاس لوٹ آیا اور اسے تمام واقعات کی خبر دی۔ معاویہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ اگر تم کسی علاقے کے حاکم بننا چاہو تو میں تمہیں کسی علاقے کا حکمران بنا دوں گا۔ تم نے میری دلی مراد پوری کی ہے اور میری توقعات پر پورا اترے ہو۔ یہ اندوہناک خبریں امام علیہ السلام کو پہنچیں تو آپ منبر پر تشریف لائے اور خطاب کیا انورٹڈ کاما کہ تمہارا بکری بھائی جو کہ انبار کا والی تھا وہ شہید ہو گیا ہے، تم دہشت گردوں کا تعاقب کرو اور انہیں عراق سے مار بھگاؤ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں گے، لیکن پورا مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان لوگوں کی یہ حالت آپ نے دیکھی تو تنہا تلوار لے کر پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ آپ نخیلہ نون خے یہ لامحے آئے۔ پیج 428۔ لکھا ہے کوفے کے معززین کو حیا محسوس ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام تنہا جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ پھر کوفے کے معززین امیر مومنین کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم آپ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری کیا مدد کرو گے، خود اپنی مدد ہی نہیں کرتے۔ الغرض وہ اصرار کر کے آپ کو کوفہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام خاموش اور غمگین ہو کر گھر میں داخل ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سعید بن القیس ہمدانی کو 8000 کا لشکر دے کر معاویہ کی فوج کے تعاقب میں روانہ کیا۔ سعید بن القیس نے فرات کا راستہ لے کر اس کا تعاقب شروع کیا، اور جب وہ مقام آنات عین الف نون الف تے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ امام علیہ السلام اس وقت سے انتہائی محزون ہوئے، اور جب تک سعید بن القیس نہ آئے اس وقت تک آپ علیہ السلام کی حالت انتہائی ناگفتہ بے رہی، اور آپ علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے کہ خطبہ دینا آپ علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام مسجد کے قریب باب الصدا کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حسنین کریمین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے تقریر لکھی اور اپنے غلام سعد کے حوالے کی اور فرمایا کہ میں یہاں بیٹھ کر سنتا رہوں گا، تم لوگوں کے سامنے میری لکھی ہوئی تقریر پڑھو۔ سعد نے وہ خطبہ پڑھا جو کہ حسب ذیل ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما ترجمہ کہ جہاد جنت کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم ذرا
اور مضبوط سپر ہے، جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے تو خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہناتا ہے اور اسے مصیبت و ابتلا کی ردا اڑا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو ذلت اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور اس کے دل پر مدہوشی اور غفلت کا پردہ چھا جاتا ہے۔ جہاد کو ضائع اور برباد کرنے سے اس کے ہاتھ سے حق لے لیا جاتا ہے اور اسے ذلت سہنا پڑتی ہے۔ پیج 429۔ ذلت سہنا پڑتی ہے، اس سے انصاف روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے واسطے رات کو دن کو اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جس قوم کے افراد ان پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی سفیان بن عوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور زمیں عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور اس کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور انہیں اپنی حفاظت کا کوئی ذریعہ دکھائی نہ دیتا تھا، اور سوائے اس کے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوش آمدید کر کے اس کے رحم کی بھیک مانگیں۔ وہ لدے پھندے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا اور نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب ثم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو اور غم و حزن میں مبتلا رہو تو تم تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو۔ تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے۔ وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان سے لڑنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیں کہ گرمیاں گزر جائیں۔ اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ سخت سردی ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کی باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت رکھنے والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سوجھ بوجھ حجلہ نشین عورتوں کے مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا اور نہ ہی تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو کہ ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے پے در پے گھونٹ پلائے اور میری نافرمانی کر کے تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی علیہ السلام ہے تو مرد شجاع، لیکن وہ جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے۔ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اب تو 60 سے بھی اوپر ہو چکا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یوں پیج 430 کے اوپر ہم نے یہ اب اپنی اس وقت کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہم اگلے ریکارڈنگ میں سے آگے چلیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے کہ بصر بن ابی ارتات کی غارت گری، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔